أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل. فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اہل کتاب ایمان لے آؤندے آپ دی ذات تے اور آپ دی رسالت تے، اللہ دی وحدانیت تے، ضروریات دین تے ایمان لے آؤندے اور وَاتَّقَوْا یعنی خلوص دل نال اللہ دے رسول دی اطاعت اختیار کردے، پرہیزگاری اختیار کردے. یاد رہے قرآن کریم میں ایمان دا ذکر جتھے بھی آیا اتھے نال عمل صالح، نیکی، پرہیزگاری، تقوی دا حکم ہر جگہ آیا، اس واسطے کہ ایمان نہ ہے ایک دعوے دا، ایک دعویٰ کہ میں ایمان لے آیا. ہن اس دعوے دی تصدیق بندے دا کردار اور عمل کردا، اس واسطے جتھے بھی آیا کہ کاش اے ایمان لے آؤندے اور واتقوا پرہیزگاری، خلوص دل نال نیکی کرنا، تقوی، اللہ دی بارگاہ چو دور ہونے تو ڈرنا، اللہ دی ناراضگی تو ڈرنا، تقوی. اگر اے ہن بھی ایمان لے آؤندے اور نیکی دی راہ اختیار کر دے اور خلوص نہ اختیار کر دے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، اسی انہاں دے سارے گناہ معاف کر دیں. توبہ ایک ایسی نعمت ہے اور توبہ دا دروازہ اللہ نے جب تک سانس دی آمد و رفت جاری ہے کھلا رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ گناہ تو توبہ کرنے والا اس طرح پاک ہو بندہ جیسے اس نے گناہ کیتے ہی نہیں. اور توبہ دا مطلب ہے گزشتہ دی ندامت، آئندہ واسطے اس گناہ نو چھوڑ دے اور اگر ممکن ہوئے تو اس دی تلافی کرے. تو فرمایا اہل کتاب بھی اگر ایمان لے آؤندے آپ دے نال اور پرہیزگاری اختیار کر دے، اسی انہاں دے سارے گناہ معاف کر دیں دے. وَلَأَدْخُلَنَّهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور اسی انہاں جنت دے وچ داخل کر دیں دے. اس دنیا تے زندہ لوگ جڑے انہاں دے واسطے بھی کیا جنت دی بشارت ہو سکتی؟ یقیناً ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام جنہوں عشرہ مبشرہ آدین 10 صحابہ کرام دے نام لے کے فرمایا کہ یہ جنتی. اس تو علاوہ ایک اور بہت بڑا عظیم واقعہ ہویا کہ جنہاں لوگوں نے بدر شرکت فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہاں لوگوں نے بدر شرکت کی تھی یہ سارے جنتین، خواہ یہ کچھ بھی کر دے رہا. یعنی اللہ انہوں توفیق عمل ہمیشہ دیتی رکھے گا اور ہمیشہ یہ نیکی کرن گے اور یہ اہل جنت چو. سو اتھے بھی اللہ فرمایا کہ اگر یہ تقوی اختیار کر دے، پرہیزگاری اختیار کر دے، عقیدہ صحیح کر دے، عمل درست کر دے، اسی انہاں دے گناہ معاف کر کے انہاں جنتیاں شامل کر دیں دے. زندے بندے نو اگر جنت دی بشارت دیتی گی تو اس کا مطلب ہے کہ اس تو لے کے موت تک اس دا کردار اہل جنت جیسا ہو جانا. اللہ اس نو توفیق نیکی دی ارزا کر دینا اور گناہ تو اس دی حفاظت فرماندا، وہ محفوظ ہو بندہ، اللہ اس نو گناہ تو بچا لینا. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، آپ دی بیست تو پہلے صلی اللہ علیہ وسلم اگر جس لئے انہاں تے تورات نازل ہوئی ہے
اس دے نال وفا کر دے اور اس دی اطاعت دا حق ادا کر دے، یا انجیل نازل ہوئی ہے او دے نال وفا کر دے اور اس دی اطاعت دا حق ادا کر دے، تے اسی چونکہ اللہ دی طرف پروردگار دی طرف انہاں دے تے نازل ہوئی ہیں، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِم وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم، تے اسی انہاں نوں اتنی دنیا دی فراخی دیندے کہ انہاں دے اتوں بھی رزق وسدا تے زمین چوں بھی رزق، یا سراں تو اتوں بھی رزق آوندا پیا ہوندا تے پیراں دے تھلوں بھی دولت نکلدی پئی۔ یہ مطلب یہ کہ اللہ دی کتاب دی خلوص نہ اطاعت کیتی جائے تو اللہ کریم دی رحمت ہے کہ وہ دنیا دیا نعمتیں بھی عام کر دینا، یہ بھی اس کا انعام ہے۔ اگر تورات نہ وفا کر دے تو انہوں دنیا بھی بڑی ملتی، انجیل نہ وفا کر دے تو دنیا دی عظمت بھی پاندے۔ اسی طرح اگر آج مسلمان قرآن نہ وفا کردا تو دا مطلب ہے اس دے دنیاوی مسائل دا حل بھی یہ ہے کہ دولت اس تے آسمانہ تو بھی وسے اور زمین بھی خزانے اگل دے۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِم وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم، انہاں دے اتوں بھی رزق وسدا، یعنی آسمانہ تو بھی اللہ دے خزانے نہ تے وسدے رحمت دے، اور زمین بھی اپنے خزانے، تحت ارجلہم پیراں دے تھلو بھی زمین بھی خزانے اگل دیندی۔ ومنہم امت مقتصدہ، کچھ لوگ انہاں جن جڑے میانہ رہو، یعنی کچھ اعتدال پسند ہیں، وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور اکثریت انہاں چنہ لوگاں دی جنہاں ساری عمر برائی کیتی، اچھا نہیں کی۔ کچھ لوگ بھی جڑے اس پائے دے متقی نہیں، میانہ رو ہیں و چلو انہاں شدت نہیں، لیکن جڑی اکثریت انہاں دی وہ تو ہے ہی بدکاراں دی۔ جڑا ہن اج ساڈا عالم ہو گیا کہ اسی وطن عزیز دی گل کریے تو سانوں کیڑا بندہ لبدا جس تے اعتماد کیتا جائے؟ نہ دے سارے اسی مسلمان بھی ہیں، نمازاں بھی پڑھنے ہیں، داڑیاں بھی رکھیاں، لیکن کردار دا مسلمان اج نایاب۔ اس واسطے رزق دی تنگی بھی ہے، دہشت گردی بھی ہے، قتل و غارت، یہ جتنے اتے عذاب آئے نا کہ اللہ انہاں نے دلاں دشمنی پا دے گا، القینا بینہم العداوہ، ایک دوسرے دے دشمن ہو جان گے اور جنگ دے تیاریاں کرتے رہن گے، مرن مارن تے لگے رہن گے، زمین تے فساد کرن گے، بھوک پہ جائے گی، رزق دی تنگی ہوئے گی۔ یہ جتنیاں صورتاں نے آج ساریاں ساڑھے تے صادق آ رہی ہیں، حالانکہ ساڑھے کو قرآن کریم اللہ دی کتاب موجود ہے، تے اللہ نے قانون ہے دسیا کہ اگر انہاں تے جڑیاں آسمانی کتاباں نازل کیتیاں خلوص دل نہ انہاں دا اتباع کر دے تے یہ سارے عذاب اٹھ ویندے، دشمنیاں ختم ہو ویندیاں، محبتاں پیدا ہو ویندیاں، اور دنیا دا رزق بھی آسمانہ تو بھی وسدا، زمینہ بھی خزانے اگل دینیاں۔ ساڑی اج دی مصیبت دا حل بھی اج بھی ساڑے کول یہی ہے کہ اسی اللہ دی کتاب دی اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کر لئیے تے دلاں چوں بغض اور کینے اور دشمنیاں نکل جان، اور دوستیاں اور محبتاں پیدا ہون، ایک دوسرے دا بھلا چاہیے، ایک دوسرے دے نال نیکی کریے، اور ملک آباد ہون، اللہ دیاں رحمتاں آسمانہ تو بھی وسن، زمینہ بھی اپنے خزانے اگل دیں، اور اللہ پاک مہربانی فرمائے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ کسے ویلے اگر آدمی پورے خلوص نال اور پوری توجہ نال اے بیٹھ کے اس 7ویں صدی عیسوی دے معاشرے دی تصویر سامنے آنے کہ پہلی گلتے ہوئے اہل مکہ جی ایسے ایسے ظالم اور ایسے ایسے جابر مشرکین مکہ بیٹھے کہ ہک ہک دی دشمنی لینا بہت مشکل۔ پھر صرف مکہ نہیں، سارا جزیرہ نما عرب انہوں نے بھریا ہوا کہ مختلف مشرک کافر سرکش لوگ جڑے اپنی اپنی بنا کے نبرداری بیٹھے۔ پھر اس تو باہر نکلو تے بڑے بڑیاں حکومتاں کافراں تے مشرکاں دیاں، کیسر اور کسرا جیاں جنہاں نوں اج تسی سپر پاور جس طرح ایک تصور بنا لیا اس طرح دیاں وہ سپر پاور بیٹھیاں۔ ہن اس سارے کوئی رسومات جڑیاں نو کیسر نے اختیار کیتیاں، کوئی کسرا نے اختیار کیتیاں، کچھ مختلف قبائل عرب نے
کسی نے بت بنائے، کوئی اگ دی پوجا کر رہا، کوئی سورج دی کر رہا، کوئی فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں بنا رہا، کوئی جادوگراں دی پوجا کر رہا، کوئی نجومیاں دی کر رہا، کوئی دوسرے تیسرے دی۔ ہن اس سارے معاملے کیڑی گل، کچھ ادھر یہودی بیٹھے وہ اپنی کتاب دے بنا کے بیٹھے، نصارہ بیٹھے وہ اپنا ایک عقیدہ بنا کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ دا بیٹا اور ترے خدا بنا کے بیٹھے۔ ہن اسلام جڑی گل کردا یہ حوصلہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ اس طرح ایک وادی پرخار دے اندر اس طرح حق گوئی اور اس بے باکی دے نال یہ صرف اللہ دا رسول کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا۔ اج دے زمانے نو تک لو اسی کلمہ گو بھی اندر بہ کے بھی سوچ دے بھی ایسی گل ہے، اس تے امریکہ تے ناراض نہیں ہو جائے گا، ایڈا سوکھا تے نہیں سی۔ اور قرآن دی ایک آیت پورے کفر دے نظام نو چیلنج کر دی، آکھنا ایڈا سوکھا تے نہیں ہے۔ ہن کیا اتھے یہ سوچیا جائے کہ کیڑی گل کیتی جائے جی جس نال کیسر ناراض نہ ہوئے، کسرا ناراض نہ ہوئے، عرب دے بڑے بڑے قبائل نہ، چلو کچھ ہون کچھ نہ ہون، یعنی ایسی کوئی گل کیتی جائے کہ چلو دو چار ناراض ہون، دو چار تراضی بھی نہ۔ اللہ کریم فرمایا نہیں میرے حبیب، یہ انتخاب کرنا کہ کیڑے ویلے کیڑی گل دسنی ضروری ہے، یہ اللہ دا کام۔ آپ دا منصب جلیلہ کہ جڑی گل آپ دے کول اللہ دی طرف آندی اس دا اعلان فرما دے اور اللہ دی مخلوق نو پہنچا دے۔ یا ایھا الرسول، اتھے خطاب ہے صفت رسالت دے نال فرمایا کہ تسی اللہ دے رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تساں نے اللہ دا یعنی تہاڈا فرض منصبی یہ ہے کہ تساں نے اللہ دی گل پہنچاونی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تیرے پروردگار دی طرفوں تیرے تے نازل ہوندا بغیر کسی تردد دے، بغیر کسی خطرے، بغیر کسی ڈر دے اس دا اعلان فرما دیو اور ساری مخلوق تک پہنچا دیو۔ ایک کوشش نہ کرو کہ فلانے دے کان تک نہ جائے وہ ناراض ہو جائے گا، یا کیسر نہ سنے وہ حملہ نہ کر دے، یا کسرا نہ سنے وہ ایک نوزائیدہ جی ریاست مدینہ منورہ چھوٹی جی اس تے حملہ نہ کر دے، یا یہود ناراض ہو کے سانوں نقصان نہ پہنچائیں، یا مشرکین عرب ناراض ہو کے تو نقصان۔ فرمایا کسے گل دی پرواہ نہ کرو، تہاڈا کم ہے، فرض منصبی ہے رسالت۔ رسالت دا مطلب ہوندہ پیغام رسانی، تسی اللہ دے رسول ہو، تساں اللہ دا پیغام اللہ دی مخلوق نو پہنچانا۔ اور بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تیرے رب دی طرف نازل ہوندہ اس دا اعلان فرما دے، پہنچا دے لوگ کہتے ہیں۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کیونکہ اللہ دی طرف جو کچھ نازل ہوندہ اس سارے نو دس کے اگر ایک جملہ بھی وچوں نہ دسیا جائے اس سارے دا مفہوم مکمل نہیں ہونا۔ وہ ایسا گویا کچھ بھی نہیں دسیا۔ اللہ دی طرف جو کچھ نازل ہوندہ وہ منو ان سارا اگے پہنچایا جانا اس دا ضروری ہے۔ اگر ایک ایسا ایک پیراگراف نازل ہویا یا دو آیتیں نازل ہو جائیں تو ایک پہنچا دیتی جائے تو ایک چاکی جی سے تو لوگ بہت ناراض ہو سن، ایک کچھ دنوں بعد سے ہی فرمایا نہیں میرے حبیب، اگر کوئی گل بھی وچوں نہ پہنچائی جائے تو اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں پہنچایا گیا، پیغام ادھورا جڑا رہ جائے وہ تو انہی ہے جیسے پیغام دیتا ہی نہیں۔ سو میرے حبیب جو نہ یہ اللہ کریم دی پسند ہے کہ کیڑے ویلے کیڑی گل دسنی ہے، جیڑی گل اللہ دسدا اس گل دا اعلان فرما دے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ اللہ دی طرف نازل ہوا وہ پہنچا دو۔ اور حجۃ الوداع نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا حج ادا فرمایا اور اس دن جمعہ بھی آیا، جمعہ مبارک بھی آیا، اس سے نو حج اکبر بھی آدھے نے۔ سو آج تک بھی ہوں اگر جمعہ اور حج جمع ہو جان تو آدھے حج اکبر ہے۔ حج اکبر وہی سی جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا اور اس دن یوم جمعہ بھی سی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، کم و بیش 1.5 لاکھ دے قریب یا 1,40,000 بعض نے لکھا صحابہ کرام اتھے موجود ہے میدان عرفات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا
اور جس نو اج بھی منشور انسانیت آکھیا ہوا، بہت جامع خطبہ جسے ہر ایک دے حقوق و فرائض دا تعین کر کے ارشاد فرما کے پھر آپ نے لوکاں تے سوال کیتا کہ لوگوں کیا میں پیغام پہنچا دیتا، حل بلغ تو لوگوں اللہ دا پیغام کیا میں پہنچا دیتا؟ سب نے آکھیا بلا یا رسول اللہ تساں حق ادا کر دیتا اللہ دا پیغام پہنچانے دا۔ آپ نے 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے فرمایا اللہم اشہد، یا اللہ گواہ رہو، لوگ تصدیق پہ کرتے ہیں میں تیرا پیغام پہنچ۔ اس سے آئے کریمہ دی تعمیل ہے، یا اللہ میں حق ادا کر دیتا، جو کچھ نازل ہوا میں مخلوق نو پہنچا دیتا اور سارے دا سارا پہنچا دیتا۔ اور اس تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع تو بعد 80 یا 82 دن دنیا دے جلوہ افروز رہے، دنیا تو پردہ فرما گئے، دین مکمل ہو گیا، تبلیغ مکمل ہو گئی۔ لہذا فرمایا یا رسول بلغ ما انزل الیک، میں اے میرے رسول، منصب رسالت نہ تھے یاد فرمایا، جو کچھ اللہ دی طرفوں نازل ہوندا وہ پہنچا دے، اور اگر اس جو کچھ بھی رہ جائے تو پھر تو ادھورا پیغام ہے، وہ تو ایسا جیسا پہنچائے ہی نہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، رہی یہ گل کہ فلانا کافر بڑا زبردست ہے اور فلانا مشرک بڑا زبردست ہے اور فلانی حکومت بڑی زبردست ہے اور فلانی دنیاوی طاقت بڑی زبردست، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، حفاظت الہیہ اللہ آپ نے لوگا تو بچائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کافروں اللہ کدی ہدایت نہیں دینا، نہ انہوں نے دنیا تے نہ آخرت فتح نصیب ہوندی ہے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہے، لہذا کس سے خطرے، کس سے ڈر، کس سے اندیشے تو بغیر منو ان اللہ کریم دا پیغام پہنچا دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچانے دا حق ادا کر دیتا۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین۔ انہوں نے فرمایا بہت سخت دشمنی کر دے نا اہل کتاب، انہوں نے ہوندہ ہے اسی آپ اہل کتاب ہاں، ساڑھے کو پہلے اللہ دی کتاب موجود ہے، ساڑھے کو علمہ دے خزانے موجود ہیں۔ فرمایا انہوں نے آکھو تسی ککھ بھی نہیں، تسی کوئی شے نہیں، تو آڈی جیڑی حیثیت ہے وہ ہے اللہ دی کتاب تے عمل دے نال۔ اگر تسے تے تورات نازل ہوئیے، تسی تورات نہ وفا کر دے، خلوص دل نہ اس نو من دے اور خلوص دل نہ اس تے عمل کر دے، پھر تو آڈی کی حیثیت ہوندی بطور مسلمان دے۔ انجیل نازل ہوئی ہے نصارہ تے، انجیل تے وہ ایمان لے ہوندے، خلوص نال اس تے عمل کر دے، انہاں دی ایک حیثیت ہوندی بارگاہ الہی بطور مسلمان دے۔ فرمایا اگر تساں اپنی تورات و انجیل تے عمل نہیں کیتا تو تسی کوئی شے، تسی انجے پھنڈے پھر دیو، اسی بڑی بلان، اسی بڑے عالم ہاں، جیسے ساڑھے کو بڑے ساڑھے کو ککھ بھی نہیں، تو ساڑھی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ جو کچھ تھوڑے کو اللہ دی طرف نازل ہویا اس تے تسا قدر نہ کیتی، اس تے تسی عمل نہ کیتا، داستانہ گھڑ لیاں، حکایات گھڑ لیاں، روایات گھڑ لیاں، اپنی مرضی دا دین بنا لیا، تسی کیا سمجھے بات اس دی کوئی حیثیت ہے؟ اللہ دی بارگاہ تھوڑی پرے کا کوئی حیثیت نہیں۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور یہ جیڑی تہاڈی بدبختی ہے جیڑی تسی تورات دے نال سلوک کیتا، اللہ دے نبیاں نو ظلماً قتل کیتا، جیڑا تساں انجیل دے نال سلوک کیتا اور تساں عیسیٰ علیہ السلام دے قتل دی سازش کیتی، یہ جڑا تہاڈا کردار ہے اللہ نے اپنی رحمت تو تن محروم کر دیتا، اور تسی ویکھو کہ جڑا قرآن نازل ہوا تسی اودی مخالفت بھی اور بغاوت چنگا ٹر جاؤ گے۔ یعنی اللہ جس ویلے اپنی رحمت تو محروم کر دینا تو پھر سب تو وڈی سزا ہے، کسی نے بندر بنا کے ذلیل کر کے ہلاک کر دیتا، خنزیر بنا کے ذلیل کر کے ہلاک کر دیتا، اس تو بھی وڈی سزا ہے کسی نے عبد الطاغوت یعنی شیطان دا پجاری بنا دیتا۔ تو انہوں اس تو بھی وڈی ای سزا ملے گی کہ تسی قرآن کریم دی بھی مخالفت کرو۔ گویا یہود و نصارہ نو بھی اے انتباہ کیتا جا رہا
کہ تساں دے جڑے کرتوت ہیں اور تساں نے انبیاء نو ظلمن قتل کیتا، اللہ دیاں کتاباں تے عمل کرنے دی بجائے انہاں تعریف کر دیتی، اپنی مرضی اپنی پسند دے گل نو دین بنا دیتا۔ فرمایا تساں دی سزا ہے کہ تسی قرآن کریم دی بھی مخالفت ہی کرو گے، طغیانم و کفرا، بغاوت بھی کرو گے اور انکار بھی کرو گے۔ پتہ لگا کہ جڑے لوگ قرآن دی مخالفت کر دیں اور قرآن تو بغاوت کر دیں اور قرآن دے ارشادات دا انکار کر دیں، اے اللہ دی غضب دے گرفتار لوگ ہیں، اور اللہ انہاں نو اے ظلم جڑا اے بطور سزا انہاں دے گاٹے پہ گیا اور اس دی بہت بڑی سزا ملے گی۔ فلا تاسا علی القوم الکافرین، اور فرمایا کہ میرے حبیب ایسے لوگوں تے کدی افسوس بھی نہ کرو، پھر انہاں نہ جو کچھ ہونا وہ قابل افسوس ہونا، بہت دردناک ہونا، لیکن انہاں دا پھر افسوس بھی نہیں کرنا چاہیے چونکہ انہوں نے کیتا ہی ایسا۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ایک اور بڑا درمیانہ رستہ بن گیا۔ آج ساڑھے بڑے بڑے مسلمان دانشور بھی آتے ہیں جی سارے مذہب جڑے جی اپنی جگہ سارے سچ ہیں، سارے اللہ دی راہ تلاش پہ کرتے ہیں، اللہ دی ذات دے متلاشین، طریقہ اپنا اپنا۔ یہ اتنا بڑا بکواس ہے اور اتنا بڑا ظلم ہے جس دی کوئی انتہا نہیں۔ دیکھو مختلف مذاہب سچ نہیں، سچ صرف اسلام ہے، باقی سب بات۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، جو ما جاء بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز حضور لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑا قرآن آپ نے آندا، جیڑی شریعت آپ نے دیتی ہے وہ حق ہے، اس تو علاوہ ہر شے باطل ہے۔ اگر کوئی اس تو پہلے ہندو ہے، نصرانی ہے، بے دین ہے، نصرانی ہے، یا کسی ہوری عقیدے نہ تعلق رکھتا یا کسی نظریے نہ، اللہ فرمایا کہ ان ساریاں جو اگر من آمن باللہ والیوم الاخر، یہ سارا اپنے نظریات چھوڑ کے اللہ دی ایمان لے آؤں اور یوم آخرت ایمان لے آؤں، مسلمان ہو جان، ضروریات دین نو من لین، پھر تو ٹھیک ہے۔ اور صرف منن نہیں، وہ عمل صالحہ، اور نیک عمل کرن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی اختیار کرن۔ پیچھے جڑا چلتا پیا اسے یہ ہے کہ جس بندے نے کتاب دے خلاف عمل کیتا اس تے دنیا دا رزق بھی تنگ ہو جائے گا، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ تے جڑے اللہ دیا منزل من اللہ کتاباں دے مننے دے مدعین لیکن انہاں دا عمل انہاں دے مطابق نہیں، انہاں تے عذاب الہی ہو رہا۔ تے یہ جڑے اللہ دی کتاب دے چھوڑ کے اپنے کولو دین گھڑی پھر دے نہیں، حق تے ہو گئے۔ جڑے دانشور انہاں نو حق تے سمجھدے ہیں وہ خود گمراہ ہو چکے ہیں اور خود عذاب الہی دی زادے چن، اللہ کو معافی منگن، توبہ کرن۔ اور یاد رکھو اگر کوئی بے دین ہے یا یہودی ہے یا نصارہ یا بے اکائی صابی ہے، یعنی کسی مذہب نو نہیں مندا، سارے دے واسطے ہکا رستہ کہ ما جاء بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ حضور لے کے آئے اس نو من لے، اس تے ایمان لے آئے، آخرت نو مننے، عمل صالحا اور حضور دی پیروی اختیار کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر اس نو کسی قسم دا ڈر نہیں، نہ اس نو دکھ ہو سی، وہ نجات دا بھی مستحق کے، دنیا تے بھی اللہ دی رحمت ہو سی، آخرت وچ بھی۔ سارے حق نہیں، حق اکیلا اسلام ہے، جڑا اس تے عمل کرے گا، اس تے یقین کرے گا، خلوص دل نہ حضور دا اتباع کرے گا، وہ نجات پائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ